بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی نہ کرنے والوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان: کیا فوت شدگان کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے؟ قربانی کے جانور کے لیے کن شرائط کا ہونا ضروری ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے۔ محترم ناظرین، اللہ کریم کو اپنے بندوں سے بہت محبت ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ اس کا کوئی بندہ جہنم کی آگ کا ایندھن بنے۔ اسی لیے اس نے اپنے انبیاء کرام کے ذریعے اپنے بندوں کے لیے جنت کے راستے ہموار کیے اور ایسے عظیم اور آسان طریقے اور ذریعے مقرر کیے کہ جنہیں اپنا کر انسان اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے، دنیا و آخرت کی ذلت رسوائی سے محفوظ ہو جاتا ہے اور جنت الفردوس اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ ان طریقہ جات اور ذریعوں سے قربانی کرنا بھی ایک عظیم الشان مکمل ہے جس سے انسان کو اللہ تعالیٰ کی قربت نصیب ہو جاتی ہے اور اس کی دنیا اور آخرت سنور جاتی ہے۔ لفظ قربانی کا معنی اور مفہوم ہے قریب کر دینے والی، کیونکہ یہ عمل انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتا ہے، اس لیے اسے قربانی کہتے ہیں۔ قربانی کی ابتدا قرآن حکیم میں سورۃ الحج کی آیت نمبر 34 سے معلوم ہوتا ہے کہ قربانی شروع ہی سے ہر امت یعنی ہر قوم پر مقرر کی گئی تھی، جبکہ قربانی دینے کے طریقے مختلف ہیں۔ قرآن مجید میں یہ مذکور ہے کہ سب سے پہلے ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی۔ ایک بیٹے کی قربانی قبول ہو گئی جبکہ دوسرے کی قبول نہ کی گئی۔ قربانی کا یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنے پیارے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی اللہ کی راہ میں پیش کر دی اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اس قربانی کو شرف قبولیت بخشتے ہوئے ان کے بیٹے کی جگہ جنت سے بھیجے گئے دمبے کو ذبح کروا دیا۔ قربانیوں کا یہ سلسلہ دستور جاری رہا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بذریعہ وحی قربانی دینے کا حکم فرمایا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ سورۃ الکوثر۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو خیر و کثیر عطا فرمائی، لہٰذا آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی بھی دیں۔ اہمیت قربانی۔ قربانی کی اہمیت کا اندازہ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے۔ اس حدیث پاک سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جو آدمی قربانی کرنے کی استطاعت رکھتا ہو پھر بھی قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ میں عید کی نماز ادا نہ کرنے آئے۔ ایک دوسری حدیث سے قربانی کی اہمیت واضح ہوتی ہے جس کے الفاظ کچھ یوں ہیں: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں 10 سال مقیم رہے اور ہر سال قربانی کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری سال حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹ نکھرے قربان کیے، جن میں سے 63 کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ذبح کیا اور باقی کو ذبح کرنے کا کام حضرت علی علیہ السلام کے سپرد کیا اور ان کے ساتھ اپنی ازواج مطہرات کی طرف سے ایک گائے بھی ذبح کروائی۔ مذکورہ بالا حدیثات سے ثابت ہوا کہ جو شخص قربانی کی استطاعت رکھتا ہو اسے لازمی طور پر قربانی کرنی چاہیے، بلکہ ایک جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے لوگو، ہر اہل خانہ پر ہر سال قربانی دینا ضروری ہے۔ اس بنا پر بعض ائمہ کرام نے قربانی کو صاحب استطاعت پر واجب بھی قرار دیا ہے۔ فضائل قربانی۔ قربانی اور قربانی دینے والوں کی فضیلت بھی کئی ایک حدیث منقول ہے، جیسا کہ ایک مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ کو عید الاضحیٰ کے دن قربانی سے بڑھ کر کوئی بھی عمل زیادہ مقبول نہیں ہوتا۔ بے شک روز قیامت قربانی کے جانور کا ثواب سنگوں، بالوں اور خالوں سمیت ملے گا اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے قبل ہی قربانی بارگاہ الہی میں قبول ہو جاتی ہے، لہٰذا خود خوشی قربانی کیا کرو۔ ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں فضیلت قربانی کا تذکرہ فرمایا: موٹے اور تازے جانوروں کی قربانی کیا کرو کیونکہ پل صراط پر تمہاری سواریاں ہوں گی۔
حقیقت قربانی اور اس کا اجر و ثواب۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ قربانی کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ پھر عرض کیا، ان قربانیوں کا اجر و ثواب کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پورے جسم کے ہر بال کے بدلے ایک ایک نیکی ملے گی۔ ایک اور حدیث مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے خوشی کے ساتھ قربانی کی اور اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب کی امید بھی رکھی تو یہ قربانی اس کے لیے جہنم کے مقابلے میں ڈال بن جائے گی۔ اہم مسائل قربانی۔ قربانی کے جانوروں کو خریدتے وقت اچھی طرح چیک کر لیں تاکہ بعد میں کوئی پریشانی پیش نہ ہو، کیونکہ بازاروں اور منڈیوں میں اچھی اور بری دونوں طرح کی اشیاء موجود ہوتی ہیں۔ مسائل قربانی کتب حدیثات اور کتب فقہ میں تفصیلی طور پر بیان موجود ہے۔ ذیل میں ہم چند اہم اور ضروری مسائل کا برترتیب اور بلا حوالہ تذکرہ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ نمبر 1، بکرا ہو، مینڈا ہو، گائے ہوں یا اونٹ، سب کے لیے ضروری ہے کہ وہ دوندا ہو۔ اگر کسی مجبوری کے پیش نظر دو دونتا نہ ملے تو پھر بیڑیوں کا جزات یعنی 1 سال جس کی عمر ہو، اس کو بھی ذبح کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 2، قربانی کا جانور موٹا، تازہ اور صحت مند ہونا چاہیے۔ نمبر 3، قربانی کے لیے کمزور، بیمار، لنگڑا لنگڑا، معذور، کانا، بنگا، کان کٹا اور سینگ ٹوٹا یعنی ناقص اور عیب دار جانور نہیں ہونا چاہیے۔ جس میں کوئی عیب ہو وہ نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 4، خصی جانوروں کی قربانی کرنا جائز ہے کیونکہ خصی ہونا کوئی نقص نہیں ہے۔ نمبر 5، آلات قربانی مثلاً چھری، ٹوکا وغیرہ جانوروں سے چھپا کر تیز کریں۔ نیز ایک جانور کو دوسرے کے سامنے ذبح کرنے سے پرہیز کریں کیونکہ اس عمل سے جانوروں کو تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ نمبر 6، قربانی کا جانور مالک خود ذبح کرے یا پھر کم از کم بوقت ذبح قریب کھڑا رہے کیونکہ جانور کے خون کے قطرے زمین پر گرنے سے قابل ہی گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں۔ نمبر 7، قربانی نماز عید پڑھنے کے بعد ذبح کرنا چاہیے کیونکہ جو قربانی قابل اذان نماز کی عید کی جائے اور قربانی شمار نہیں ہوتے بلکہ عام صدقہ ہوگا۔ نمبر 8، ایک جانور پورے گھر یعنی اہل خانہ کی طرف سے کافی ہوتا ہے۔ اگر کوئی استطاعت رکھتا ہو تو ہر فرد کی طرف سے علیحدہ قربانی بھی کی جا سکتی ہے۔ نمبر 9، کسی فوت شدہ کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے مگر اس وقت جب آدمی خود بھی اپنی طرف سے قربانی دے اور میت کے لیے علیحدہ دے۔ نمبر 10، گائے میں 7 حصے دار اور اونٹ میں بھی 7 حصے دار شریک ہو سکتے ہیں۔ ایک دوسری روایت کے مطابق اونٹ بھی 10 حصے داروں میں شریک ہو سکتے ہیں۔ نمبر 11، قربانی کا گوشت 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، اپنے لیے، اپنے عزیز و اقارب، دوست احباب اور ہمسایوں کے لیے، اور فقیرین اور مساکین کے لیے۔ نمبر 12، قربانی کی خال گوشت اصحاب کو ہرگز نہ دیں۔ جو قصائی ہوتے ہیں انہیں ہرگز نہ دیں بلکہ ذبح کرنے کی اجرت علیحدہ دیں اور خال صدقہ کر دیں۔ نمبر 13، قربانی کی خالیں وہیں استعمال کریں جہاں زکوٰۃ استعمال ہو سکتی ہے جیسا کہ دینی مدرسات، عربا فرقہ اور مساکین وغیرہ۔ نمبر 14، قربانی کی رقم کسی دوسرے اچھے کام پر خرچ کرنے سے نہ تو قربانی کا ثواب ملتا ہے اور نہ ہی قربانی کا متبادل بن سکتا ہے۔ نمبر 15، عید الاضحیٰ کی نماز سے پہلے کچھ نہ کھانا اور بعد میں قربانی کا گوشت کھانا سنت رسول ہے۔ نمبر 16، جو آدمی قربانی کرنا چاہتا ہے وہ ذی الحجہ کا چاند دیکھ لینے کے بعد قربانی ذبح کرنے تک اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ نیز جو کوئی قربانی کی طاقت نہ رکھتا ہو وہ بھی اگر یہ عمل اپنائے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی اجر و ثواب نوازے گا۔ مصنوع طریقہ قربانی: قربانی کے جانور کو اس طرح زمین پر لٹائیں کہ اس کا پیٹ اور منہ قبلہ رخ ہو، پھر بایاں ہاتھ اپنے منہ پر پکڑ لیں جبکہ دایاں پاؤں اس کی گردن پر رکھیں اور پھر تکبیر یعنی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ذبح کر دیں۔ ذریعہ حدیثات میں بہت سی دعائیں بھی موجود ہیں جنہیں بوقت قربانی پڑھا جا سکتا ہے۔ فلسفہ قربانی: اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اجتماعی طور پر منظر پیدا ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں کی اجتماعی قوت نمایاں طور پر ظاہر ہو جاتی ہے
جن لوگوں کو سال بھر گوشت کھانا نصیب نہیں ہوتا انہیں بھی قربانی کے روز فقرہ مقدار میں گوشت مل جاتا ہے۔ قربانی کی کھالوں سے غربا، فقر اور مساکین وغیرہ کی مالی مدد بھی ہو جاتی ہے۔ مختلف مصنوعات جو کہ چمڑا اور ہڈیوں سے بنائی جاتی ہے اس کے لیے فرع مقدار میں مٹیریل مہیا ہو جاتا ہے۔ قربانی سے اللہ تعالیٰ کو کیا مطلوب ہے؟ اگر دیکھا جائے تو قربانی کے جانور کا گوشت پوست ہمارا کام آتا ہے، بلکہ ان کے کھالوں اور بالوں وغیرہ سے ہم بھی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کو قربانی سے کیا مطلوب ہے، وہ اس سے کیا چاہتا ہے؟ تو جواب میں یہ آیت مبارکہ سامنے آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تمہاری قربانی کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، بلکہ اس کے پاس تو تقویٰ پہنچتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو تو صرف اور صرف اخلاص اور تقویٰ مطلوب ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ قربانی جیسے عظیم عمل میں ہر قسم کے دکھاوے سے بچنا چاہیے اور صرف رضائے الہی کے لیے قربانی ہونی چاہیے، کیونکہ وہ تو سینگوں کے بیگوں کو بھی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، کومنٹس باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں، اور ہماری آپ کو ویڈیو اگر اچھی لگتی ہو تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب بھی ضرور کیا کریں، اس سے ہمیں موٹیویشن بھی ملتی ہے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔